عنوان سے متعلق عرض کر کے اب بات پوری کروں۔ ولایت میں ایک نام ہے، بڑا خوبصورت سا نام، ہمارے مرشدوں کے مرشد ہے سلطان العارفین حضرت سیدی تیفور عرف بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ۔ ایران کی سرزمین پہ بسطام میں وہاں ان کا مزار ہے۔ بس اسی پہ میں بات پوری کر رہا ہوں، بہت سارے عنوانات اسی میں سمٹ آ جائیں گے اور بات پوری ہو جائے گی۔ بایزید بسطامی بچپنے ہی کے اندر جو ہے وہ یتیم ہو گئے تھے، اور یتیم ہونے کے بعد ان کو ماں ملی تھی، ولیہ ماں، ان کی ماں بھی ولیہ تھی۔ اللہ اکبر، جن کو ماں باپ اچھے ملے وہ سجدہ شکر ادا کیا کریں، اچھے ماں باپ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ بچپنے میں بچہ یتیم ہو گیا، جوانی میں ماں بیوہ ہو گئی، ماں نے سوچا میرا بچہ بچپنے میں یتیم ہو گیا، میں اس کو ولی بناؤں گی۔ ماں کا خواب دیکھو، میں ولی بناؤں گی۔ میری بہنیں اگر موجود ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں، آج مائیں بہت کچھ بنانے کا خواب دیکھتی ہے، کیا ہمارا بچہ ولی نہیں بن سکتا؟ اور ولی بننا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اگر اللہ کا کرم ہو جائے تو ولایت آسانی سے مل جاتی ہے۔ ولایت بہت مشکل بھی نہیں ہے، شاید میں نے اسی مقام پر پچھلے 2 سال پہلے کہا تھا، اگر اللہ چاہے تو ایک نیکی سے بھی ولایت عطا کر دیتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو ہزاروں سال کی عبادت سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ سید الطائفہ ایک ہی نیکی سے تو ولی بنے تھے نا، ایک سید کو سینے پہ بٹھا لیا، یہی ایک نیکی نے ان کو ولایت کے مقام تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، سلطان العارفین بایزید بسطامی کی امی ننھے سے بچے کو لیتی ہے، ننھے سے بچے کو لے کر کے اس زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے شیخ الحدیث ان کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے حضرت علامہ صاحب یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو سونپنے آئی ہوں، میرا بچہ قبول کرے، میرا بچہ عالم بھی بننا چاہیے اور ولی بھی بننا چاہیے، جب تک یہ عالم اور ولی نہیں بنے اس کو گھر نہیں بھیجنا، واپس میرا بچہ گھر نہیں آنا چاہیے، عالم بنانا ولی بنانا تو ہی بھیجنا گھر پہ۔ ٹھیک ہے مائی، ٹھیک ہے۔ اس دور کے استاد لوگ بھی پھر استاد ہوتے تھے، ابھی بھی استاد اچھے ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال بچے کو چھوڑ کے گئی، ماں کا کلیجہ دیکھو، اکلوتا بیٹا چھوڑ کے نکل گئی ہے، اس کو عالم بنانا ولی بنانا۔ اللہ اکبر۔ استاد نے پڑھائی شروع کی، بچے ہوتے جو مدرسے کا جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ابتدا کے ہفتے 10 دن مدرسے میں قیامت رہتے، قیامت۔ بچے ماں باپ سے جدا ہو کے خوب روتے، تکیے میں منہ چھپا کے، چادر میں منہ چھپا کے، دوسرے بچے مذاق بھی کرتے ہیں، چڑھاتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا دشوار مرحلہ ہوتا ہے، ننھا سا بچہ ہے، ماں کے لیے رو رہا ہے۔ ادھر ایسا ہی ہے، بایزید بسطامی جن کا ابھی بایزید نہیں بنے تھے، تیفور، روتے ہیں امی، لیکن ماں نے کہا جب تک عالم نہیں بنے گا، ولی نہیں بنے گا، میرا دروازہ تیرے نہیں کھلے گا۔ چند دن گزرے، لیکن یہ بات بایزید کو پتہ نہیں تھی کہ میری استاد سے میری ماں نے یہ بات کہی ہے۔ اب استاد کے پاس پہنچے، بہت دن سے ماں کی یاد آ رہی تھی، بچوں کو ماں کی یاد بہت آتی ہے، ماں کی یاد، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بچوں کو ہی نہیں، اگر دل واقعی لگا ہو تو جوانوں کو بھی ماں کی، باپ کی یاد آتی ہے۔ ہاں، یہ بات میں کوئی جب وہ رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جب شام ہونے لگتی ہے تو ابھی بھی ہمیں اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہے۔ ہاں یہ بات ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رشتہ ہمارے ماں باپ سے رکھے۔ میں جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ سب سے بڑے ولی اس دور میں ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہے، سب سے بڑے مرشد ہمارے ماں باپ ہیں۔ جس کے پاس ماں باپ کی دعا نہیں ہے وہ ناکام ہے، وہ برباد ہے۔ کتنی بھی دولت ہو، کتنا بھی مال ہو، یاد رکھنا ماں باپ جیسی نعمت کوئی نہیں ہے، ماں باپ جیسی ہستی کوئی نہیں ہے۔ سب پیار کرتے ہیں ہماری صفات سے، ماں باپ پیار کرتے ہیں ہماری ذات سے۔ جب ہماری ناک بہتی تھی تب بھی ماں باپ ہم سے پیار کرتے تھے، جب ہم لوگ بستر میں پیشاب کرتے تھے تب بھی ماں باپ ہم سے پیار کرتے تھے، جب بستر میں پیشاب کرتے تھے جب کوئی ہماری بیوی نہیں تھی، جب ہماری ناک بہتی تھی تب ہماری کوئی بیوی نہیں تھی۔ بھائیو، بیوی نے ہمیں پسند کیا ہے ہماری خوبصورتی پر، بیوی نے ہمیں پسند کیا ہے ہماری دولت پر، بیوی نے ہمیں پسند کیا ہے ہمارے کاروبار پر، اور ماں باپ نے اس وقت ہمیں پسند کیا جب ہم پیشاب کرتے تھے، گندگی کرتے تھے، ناک بہتی تھی، جب ہم چلنے کے قابل نہیں تھے تب ماں سینے سے لگا کے کہتی تھی
میرا چاند میرا لال. تو پتہ چلا سب کی محبت ہماری خوبیوں سے ہے اور ماں باپ کی محبت صرف ہماری ذات سے. کرنے والے ماں باپ سے بھی آج کے یہ لڑکے لڑکیاں پیار نہیں کرتے. سیریل ہے, فلمیں ہیں, ڈرامے ہیں, یہ ہے وہ ہے. واٹس ایپ پہ اتنے گم ہیں کہ ماں باپ کی خیریت آج کل کے بچے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں بچوں کو ماں باپ کو فون کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ اکبر, دنیا بدل گئی ہے میرے بھائی. اللہ اللہ, میں آج کے جوانوں سے کہتا ہوں پچھتاؤ گے, پچھتاؤ گے, خوب پچھتاؤ گے. جب کہنے والوں نے کہا ہے قدر نعمت بعد زوال, کوئی بھی نعمت کی قدر زوال کے بعد ہوتی ہے. بار بار کہتا ہوں, پورے ملک میں کہتا ہوں, اچھی طرح یاد رکھنا, ماں باپ کی دعا ولایت تک لے جاتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا ولیوں کو اللہ اکبر ولایت تک چھنوا دیتی ہے. اس لیے آج کل کے چھوکرے الگ رہنے کا بڑا شوق, ماں باپ کو چھوڑنے کا بڑا شوق, بیوی کو پارک میں لے کے گھومنے کا شوق ہے. ماں باپ کو کبھی پارک میں لے گئے؟ میں یہ نہیں کہتا بیوی کو پارکوں میں نہ لے جاؤ, میں وہ آدمی نہیں, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں پردے کی پابندی کے ساتھ کوئی لے جاتا ہے, شریعت کی پابندی لے جائے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کبھی ماں باپ کو بھی لے گئے؟ بیوی کی برتھ ڈے مناتے ہو, کبھی ماں باپ کی بھی منائی. بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہو, کبھی ماں باپ کی بھی منائی. کتنے خوش ہوتے ہوں گے ماں باپ ہیں. بچوں کو گفٹ دیتے ہو, کبھی ماں باپ کو بھی گفٹ دیا؟ دیکھے تو دیکھو نا. اور ایک بات یاد رکھنا, کسی کی دعا ہمارے حق میں اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی ماں باپ کی ہے. میں نے بار بار پورے ملک میں کہا, لوگ ہم لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہیں, اگر پاگل ہوئے ہو ہاتھ ملانے کے لیے دوڑتے, اچھی بات ہے, محبت ہے, سادات ہے, علماء دوڑ رہے ہو, لیکن ہم بھی اگر آپ کے لیے دعا کریں نا, اللہ اللہ ہے, چاہے قبول کرے چاہے رد کر دے. لیکن جب ماں باپ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا. ماں باپ کی دعا کو نبی کی دعا کا درجہ دے دیا گیا. دعا والدہ لولدہ کدعاء لکم, تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے محمد الرسول اللہ کی دعا امتی کے لیے ہوتی. نبی کی دعا, محمد الرسول اللہ کی دعا امت کے لیے رد نہیں ہوتی. ایسے جب ماں باپ دعا کرتے ہیں اولاد کے حق میں تو دعا رد نہیں ہوتی. سب کی محبتوں میں ریاکاری ہو سکتی ہے, ماں باپ کی محبتوں میں کبھی ریاکاری نہیں ہو سکتی. لوگ جب دلی جاتے ہیں, ممبئی جاتے ہیں, دبئی جاتے ہیں, ادھر ادھر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, مہینوں ہو جاتے ہیں, ماں باپ کو فون بھی نہیں کرتے. میں یو پی, بہار, بنگال جاتا ہوں, روتے ہوئے ماں باپ آتے ہیں. گجرات میں بھی ہمارا بیٹا نہیں پوچھتا, بہو نے کہہ دیا ہے ماں کو نکال دو, گھر سے نکال دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کی بات نہ مانو, لیکن اگر بیوی ماں باپ سے دور کرے, کروڑوں لوگوں کو چھوڑ دو, ماں باپ کو نہ چھوڑو. ہر نعمت مل سکتی ہے, ماں باپ اگر کھو جائیں تو ماں باپ نہیں ملتے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ماں باپ کو روٹی کپڑا مکان دیتے, ہم بڑی خدمت کر رہے مولانا. میں نے کہا یہ تو کتے کو بھی دیتے لوگ. روٹی کپڑا مکان دینا صرف خدمت نہیں ہے, ماں باپ کو ایسے رکھو جیسے بادشاہ کو رکھا جاتا ہے. یہ دنیا ہے تمہاری دنیا, ترقی یافتہ دنیا, اس میں کتوں کو بستر میں لے کے سو رہے ہو اور ماں باپ کو دروازوں پہ بٹھا رہے ہو. یہ ترقی ہے؟ کون سی ترقی ہے؟ کوئی ترقی, لعنت ہے ایسی ترقی پر. بلیوں کے منہ چوم رہے ہو, کبھی ماں باپ کا بھی منہ چوما؟ بلی اور کتوں کے منہ چومنے والوں قبر میں اللہ کو جواب کیا دو گا؟ اگر منہ پیشانی چومنا ہے تو ماں باپ کو چوم. ان کو چومنا جنت چومنے کے برابر ہے, ان کو چومنا کعبے کا دروازہ چومنے کے برابر ہے. حضرت سیدنا ابو اسحاق کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کی داڑھی یاقوت اور جواہرات سے سجی ہوئی ہے, تو ان کے مرید نے کہا جب آپ کی داڑھی یاقوت اور جواہرات سے سجی ہوئی ہے, کہا تو نے سچ کہا, رات کو میں نے ماں کے قدم چومے تھے, اسی کی برکت ہے کہ خدا نے میری داڑھی کو یاقوت اور جواہرات سے سجا دیا ہے. چوم لو ان کو. علماء مقرروں کو چومنے کے لیے بہت بھاگتے ہو, ان کو چومو, یہ چومنے والی ہستیاں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء سادات کو نہ چومو, میں جانتا ہوں امام حسن بصری کے ہاتھ ایک بندے نے چوم لیے تھے, ساری زندگی کے گناہ اس کے معاف ہو گئے. میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن پہلے ماں باپ, پہلے نمبر پہ ماں باپ. مسجد بنانے سے زیادہ ثواب, مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب, سارے کام کرنے سے, حج پہ خرچہ کرنے سے زیادہ ثواب ماں باپ پہ خرچہ کرنا. ان کو بادشاہ کی طرح رکھو, ان سے بات کرو تو ادب سے کرو, ایسے کرو جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا. کوئی نہیں کرتا الا ماشاءاللہ. ساری باتیں بس, جس نے 10,000 کی نوکری دی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو, پیروں کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو, اچھی بات ہے. یہ ہاتھ باندھ کے تم کبھی ماں باپ کے سامنے نہیں کھڑے رہتے, کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, تمہیں نہیں پتہ ہے ماں باپ کیا ہے. جس دن پتہ چل جائے گا اویس کرنی کی طرح
ماں کے قدموں میں پڑے رہو گے. اور ماں کے قدم میں پڑے رہنا اویس کو اتنا بلند کر دیا کہ سب مدینے آتے ہیں اور مدینے والے صحابہ کو اویس کے پاس دعا کرانے کے لیے بھیجا جاتا ہے. آپ کیا سمجھائے ماں باپ کو کیا سمجھائے؟ نہیں ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کون کھڑا رہا ہے؟ بڈھی بڈھا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. اور دیہاتوں کا حال تو بہت عجیب ہے. دیہاتوں کا حال بہت عجیب ہے. کھٹیا پر ماں باپ کو کھانا پہنچتا ہے جیسے فقیروں کو پہنچتا ہے. ہاں وہ اپنے ہاتھوں سے بیچارے کھاتے ہیں تو ان کا ہاتھ دھلانے والا بھی نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے خدمت نہیں کرتے تو آپ پہ فرض ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. مت جائیے آپ پروگرام میں، ہزاروں پروگرام سے بہتر ماں باپ کی خدمت ہے. رسول اللہ نے جہاد پہ جانے سے روک دیا، صحابیوں کا جہاد پہ نہ جاؤ، ماں کی خدمت کرو. بتائیے آپ تو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ آج کل کے لڑکے یہ بھی کر رہے ہیں. کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ بیوی کو لگا دیا تم خدمت کرو ماں کی. اب وہ جب شوہر کو دیکھ، سب بیویاں ایسی نہیں ہوتی، شوہر کو دیکھتے تو خوب ساس اور سسر کی خدمت کرتے ہیں. شوہر چلا گیا تو وہ بھی چلی گئی. پھر بیٹوں کو لگا دیا تم خدمت کرو، بہوؤں کو لگا دیا تم خدمت. میرے بھائی آپ پہ خدمت فرض ہے. اگر ریاکاری کرنے بیٹھے ہو تو پھر کر لو، جو کرنا ہو کر لو. اور اگر حقائق کی طرف آنا ہے آپ کو خدمت کرنا ہے. ماں بیٹھی ہو تو آپ سامنے بیٹھ کے کھلاؤ، ان کی پسند اور ناپسند کا خیال کرو، ان کے لباس کا خیال کرو. انسان بڈھا ہوتا ہے، اس کا دل کبھی بڈھا نہیں ہوتا. انسان بڈھا ہوتا ہے، اس کی خواہشات کبھی بڈھے نہیں ہوتے. اگر بیوی کو 5,000 کا جوڑا بناتے ہو تو کبھی ماں کو ہی 5,000 کا بنا کے دیکھو نا. بیٹے کے لیے 50,000 کی گھڑی خریدتے ہو، ذرا باپ کے لیے 25 کی خرید کے دیکھو نا، پھر دیکھیے کیا مزے آتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھنا، ان کی دعا لے لو، جنت مفت میں ملے گی. ان کی دعا سے جنت بھی ملتی ہے. اور اگر دعا نہیں لیا، بد دعا لی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شہید بھی ہو جائے، شہید ہونے کے بعد بھی اس کو جنت نہیں ملے گی اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو. بہرحال بات دور نکلی، میں بات سمیٹتا ہوں کہ عرض کر رہا تھا کہ بایزید کو نہیں پتا تھا کہ میری ماں نے استاد کو کہا کہ اس کو گھر مت بھیجنا. ماں کی یاد آئی، استاد امی کی یاد آ گئی ہے. استاد سے کہا امی سے ملنے جاؤں کل؟ بیٹا جاؤ، لیکن شرط ہے اگر تم یہ سبق سنا دو گے تو میں تمہیں امی سے ملنے بھیجوں گا، ورنہ نہیں. استاد نے سوچا اگر نہیں بولوں گا تو بچے کا دل ٹوٹے گا، بھاگ جائے گا. ایسی مشکل بات کر دو کہ یہ جائے نہیں. بایزید نے کہا اچھا استاد بتائیے کیا یاد کرنا ہے؟ میں یاد کر لیتا ہوں، کل تک سنا دوں گا پھر چلا جاؤں گا. استاد نے 1 ہفتے کا پورا سبق 1 رات کا دے دیا کہ بیٹا یہ یاد کر کے آؤ، جو 1 ہفتے کا سبق تھا میں تم کو کل چھٹی دے دوں گا، جا ماں سے مل کے آنا. اب 1 ہفتے کا سبق 1 رات میں یاد ہو سکتا ہے؟ نہیں. سپوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں. بایزید نے مصلی بچھایا، 2 رکعت پڑھی. اللہ، استاد نے ہفتے بھر کا سبق 1 رات میں دے دیا ہے، اگر میں یاد کروں گا تو یاد نہیں ہوگا، تو کرا دے گا تو یاد ہوگا. دعا کی یا سبق یاد کرنے بیٹھے، ہفتے بھر کا سبق 1 رات میں یاد ہو گیا. صبح فجر بعد آئے، استاد سبق سناؤں؟ یاد ہو گیا؟ ہاں یاد ہو گیا. پورا پھر سنا دیا. اب میں جا سکتا ہوں. اب تو رکنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. ہاں بیٹا جاؤ. اب جیسے نکلے، ہائے ہائے دل میں خیال آ رہا ہے امی سے ملنے جا رہے ہیں. امی اس کے ساتھ آنکھ مچونی کھیلوں گا، ادھر بھاگوں گا ادھر دوڑوں گا، ماں کے گود میں سر رکھ کے اتراؤں گا، ماں سے پیار کروں گا. چھپی چھپا کا ماحول ہوگا. ماں یہ کہے گی تو میں یہ کہوں گا، ماں سے یہ کہوں گا تو یہ کہے گی. خوب جا رہے ہیں. جیسے ہی گھر پہنچے دروازے پہ دستک دی. آواز آئی کون؟ ماں تیفور. میرا کوئی تیفور بیٹا نہیں. دروازہ کھولو. نہیں کھلے گا. جاؤ، جب تک عالم نہیں بنو گے ملنے مت آنا. عالم بن کے آنا. جاؤ عالم بن کے ملنے آنا. ایسے دروازہ نہیں کھلے گا. چلے جاؤ یہاں سے. ماں زیارت تو کر، کوئی زیارت نہیں، عالم بنو. واپس گئے. استاد نے کہا کیا ہوا؟ پورا راستہ بھر روتے آئے. ماں نے نہیں ملا. کیوں؟ کہا عالم بننا پھر آنا، اب نہ جانا. عالم بننا پھر جانا. خوب پڑھے، عالم بنے. استاد نے دستار بندی دی. ایک قاصد بھیجا استاد نے، تمہارا بیٹا عالم بن گیا. میں نے صرف عالم بنانے نہیں بھیجا تھا، ولی بنانے بھیجا تھا. گھر مت بھیجنا جب تک ولی نہ بنے. یا اللہ، یہ ولی میرے ہاتھ میں بنانا تھوڑی ہے. استاد بھی استاد تھے، ولی تھے. دعا دی اللہ تجھے ولی بنائے. رات کو رسول اللہ خواب میں آئے، بایزید ولی بن گیا. جاؤ گھر جاؤ. گھر آئے.
اب گھر آنے کے بعد ماں نے سینے سے لگایا. اب ولایت کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں, ولایت کی بھی کئی قسمیں ہوتی. ولایت میں ایک منزل ہے مقام حضوری. مقام حضوری یہ ولایت کا ایک مقام ہے. تو بایزید ولی تو بن گئے تھے, لیکن ولی بن کے بھی آدمی رکتا نہیں ہے, وہ آگے جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ولایت کے 28 مقام ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 100 مقام ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 17 مقام ہے. لیکن اتنا بتا دوں یہ صرف کہنے کی بات ہے, یہ پریکٹیکل ہے. جیسے اگر مجھ سے کوئی پوچھے احمد آباد کا راستہ, میں نے کہا ادھر سے نکلو, یہ ہائی وے چلے جاؤ, ہے نا, یہ میں نے بتا دیا. لیکن احمد آباد کے راستے میں جو سفر کرے گا اس کو پتہ چلے گا یہ ہوٹل بھی آتی ہے, وہ بریکر بھی آتا ہے, یہ کانٹے بھی آتے ہیں, یہ باغ بھی آتا ہے, فلاں بھائی کا گھر بھی آتا ہے, فلاں بہن کی گلی بھی آتی ہے. کوئی کس کو پتہ چلے گا؟ جو سفر کرے گا. تو یہ بولنا آسان ہے 28 منزل ہے, 100 منزل ہے, 17 منزل ہے. جو ولایت کے راستے میں سفر کرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ منزلیں کتنی ہیں. لیکن بہرحال تو لیکن ایک مقام ضرور ہے جسے مقام حضوری کہتے ہیں. یہ مقام حضوری کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ مقام حضوری وہ ہوتا ہے کہ جب انسان ولی مقام حضوری پر فائز ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے جلوے 24 گھنٹے اس کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں, اور وہ مشاہدے میں غرق ہوتا ہے, مشاہدے میں مستغرق رہتا ہے. بایزید کو لالچ تھی, بایزید کو لالچ تھی کہ ولی تو بن گیا ہوں لیکن مجھے مقام کون سا چاہیے؟ حضوری والا مقام چاہیے. حضوری دیکھو دو مقام ہے, ایک حاضری والا اور ایک حضوری والا. حاضری والا کیا؟ ویزا لو, ٹکٹ لو, جہاز میں بیٹھو, خوب یہ وہ کر کے پھر مدینہ شریف پہنچو, سنہری جالیوں کے سامنے حاضری لگاؤ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جواب تو دیا لیکن سنائی نہیں دیا, جالیوں پہ نظر پڑی, ان پہ نظر نہیں پڑی. اس کو کہتے ہیں مقام حاضری. حاضری سب کے بس میں ہے جس کو اجازت ملے, اور حضوری جہاں بیٹھ جائے وہ خود تشریف لائے. تو مجھے دیکھ لے, میں تجھے دیکھ لوں, دیکھنے کا مزہ آج کی رات. یہ ہے حضوری, یہ حضور. اب آپ اس کو شاید سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں, لیکن یہ مقام ہے. مقام حضوری ملنے والوں کو ملا ہے. سید احمد کبیر رفاعی حاضری دیتے ہیں تو ان کے لیے ہاتھ باہر آتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی بیان کرتے ہیں تو ان کے لیے حضور خود حاضری اور حضوری. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا کوئی کم مرتبہ ہے. اللہ اکبر. حاضری کیا ہے؟ اللہ اکبر. سب جاتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں, حضور ہمارے عمل کی سفارش کرتے. حاضری ہے. اور کربلا میں حسین سر کٹاتے ہیں تو حضور خود تشریف لاتے ہیں اس تماشے کو دیکھنے کے. کون سا تماشا؟ تماشا اس کو نہ سمجھے جو روڈ پہ ہوتا ہے. تماشا کہتے ہیں دیکھنے والی چیز کو. اس لیے آپ معنی سمجھے اس معنی میں, دل میں ہو یاد تیری, گوشے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو, پھر اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو. یہ تماشائی کیسے؟ ہم خود آئیں گے امتحان دے. یہ مقام حضوری ہے. مقام حضوری بہت بلند ہے. ساری دنیا رسول اللہ کو دیکھ رہی ہے, حاضری. اویس کو حضور اپنا آپ دکھا رہے, حضوری ہیں. اسی لیے تو کسی سے پوچھا حضور کی بہویں ملی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھی ہیں, لیکن کہنے والے کہہ نہ سکے. لیکن اویس کہتے ہیں میں بتاؤں, قریب سے دیکھو تو ملی ہوئی لگتی تھی اور دور سے دیکھو الگ الگ لگتی تھی. صحابہ کے لیے میں حاضری اور حضوری میں فرق نہیں کرتا, کیونکہ وہ حاضری والے بھی تھے اور حضوری والے بھی تھے. یہ صحابہ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, توجہ ہے آپ کی. تو بات ختم کرنے لگا تھا, کیا عرض کر رہا تھا؟ مجھے مقام حضوری چاہیے. ماں نے تو پہلے ہی ولی بنانے کے لیے بہت جتن کیے تھے, اب حضوری کے مقام کے لیے ماں کہتی ہے حضوری چاہیے. ہاں چاہیے. آپ کی خدمت کرتا ہوں, کھلاتا ہوں, پلاتا ہوں, کام پہ جاتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں, حضوری میں مجھے دقت آ رہی ہے. کیا کرنا ہے؟ سب چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں جانا ہے, پہاڑوں میں رہنا ہے, رات دن اللہ 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 کرنا ہے, حضوری کا مقام مل جائے گا. ماں نے کہا, ماں ہوتی, اگر تجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر تجھے اللہ مل جائے گا تو میری اجازت ہے بیٹا, جاؤ. ایک بات یاد رکھنا, ہمارا مذہب جنگل و بیابان میں ماں باپ کو چھوڑ کے جانے کا مذہب نہیں ہے. ہاں,
ہمارے یہاں اللہ نے جنت کو گھر میں اتار رکھا ہے. ہاں اتنا یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا. 40 سال تک, اور ایک روایت کے مطابق 30 سال تک, اور بھی روایتیں ہیں تصوف کی کتابوں میں, لیکن میری نظروں سے دونوں روایتیں گزری, 40 سال اور 30 سال کی. کچھ لوگوں نے 20 بھی کہا, لیکن میں چلیں اتنا ہی کہتا ہوں, اور احتیاط کے طور پہ 20 اور 30 کے بیچ میں, 20 اور 40 کے بیچ میں 30 آتا ہے, 30 لے لیں. 30 سال تک بایزید عبادت کرتے رہے. رات کو جاگتے ہیں, دن کو روزہ رکھتے ہیں, درخت کی پتی سے سحری کرتے ہیں, پانی پہ افطار کرتے. گردن ہری ہو گئی بایزید کی, گردن ہری ہو گئی, گردن ہری ہو گئی, ہری گردن ہو گئی. ایسی مجاہدات. ایک کپڑا گھر سے پہن کے گئے تھے, چتڑے اڑ گئے 30 سال میں, داڑھی بڑھ گئی, بال بڑھ گئے, کپڑے پھٹ گئے. عبادت عبادت عبادت. ارے کسی کو کیا پتا کہ سب عبادتوں پر یہ عبادت بھی تو دیکھو کہ جب جب ماں باپ کا چہرہ پیار سے دیکھو, مقبول حج کا ثواب, مقبول حج کا ثواب, مقبول حج کا ثواب. نفل روزوں کا وہ ثواب نہیں جو ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب ہے. نفل عبادتوں کا وہ ثواب نہیں جو ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب ہے. اللہ اکبر. بایزید جنگلوں میں اتنی عبادتیں کی لیکن مقصود ہاتھ نہ آیا. 30 سال تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے جنگلوں میں. ایک دن رات کو بھٹکتے بھٹکتے گھومتے گھومتے بستام آ گئے. جیسے ہی بستام آئے, بستام پہنچنے کے بعد بایزید کو خیال آیا, بایزید 30 سال بیت گئے, ماں سے دور ہوئے, نہ ماں سے ملاقات کی, نہ زیارت کی, نہ باپ کی. آج بھولے بھٹکے بستام آئے ہو, ماں سے مل تو لو, ماں کی زیارت تو کر لو, ماں سے ملاقات تو کر لو. جب یہ خیال آیا فوراً شیطان نے وسوسہ ڈالا, ارے 30 سال ہو گئے, تو بوڑھا ہو گیا, تیری ماں تو پہلے سے بوڑھی تھی, مر گئی ہوگی, چلو واپس چلو جنگل کے اندر. لیکن جیسے ہی خیال آیا فوراً دل میں آیا, بایزید اگر ماں مر گئی تو کیا ہوا, قبر کی زیارت کر لیں گے, مزار کی زیارت کر لیں گے. وہ بھی تو ہے کیونکہ ہمارے ہاں مرنے کے بعد مٹی میں تو نہیں ملتے. ماں باپ کی قبر کی زیارت کی بھی شان ہے. کیا ہے, آقا فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جمعہ کے دن یا جمعرات کے دن جاتا ہے, اس کے مرنے کے بعد فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں. ہمارے یہاں قبر کا مقام ایسے زندے کی جیسی تعظیم ہے, ہمارے قبر کی بھی ویسی تعظیم. لیکن لوگوں کو کیا کہے, زندوں کا بھی احترام گیا, قبروں کا بھی. مزارات پر تو ایسے اڑا دوڑی گرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. کوئی جھک رہا ہے, کوئی وہاں ناریل پھوڑ رہا ہے, کوئی وہاں گھوڑے چڑھا رہا ہے, کوئی وہاں پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. مزارات کا بھی تقدس پامال. ہمارے یہاں ناریل کا کیا تعلق ہے, ناریل کا ہمارے مذہب سے کیا تعلق ہے بتائیے. ہمارے یہاں پھول چڑھانے کی روایت ہے. یہ کپڑے کے گھوڑے, چاندی کے گھوڑے, ہمارے مذہب میں اس کا کہتا ہے. کون چڑھاتا ہے آپ کو سب پتا ہے. ولیوں کے مزارات کو بت خانے سے مشابہت مت کرو. وہاں رسول اللہ جیسے جاتے تھے, احد کے شہداء کے مزار پہ سیدہ فاطمہ بھی جاتی تھی, وہ لوگ جیسے جاتے تھے ویسے جاؤ. وہاں گھوڑے لے کر, جوڑے لے کر جانے کی ضرورت. ہاں مجاوروں کو نذرانہ دو, اچھی بات ہے, نظر پیش کرو, ان کو دو. لیکن یہ گھوڑے, چاندی کے کپڑے کے, ناریل واریل, یہ سب کیا ہے؟ ہمارے مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں. مزار پہ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرو, وضو کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے جاؤ, اور خالی ہاتھ مت جاؤ مزار پہ. ہمارے پیر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے, اللہ والا زمین کے اوپر ہو یا زمین کے اندر, کبھی خالی ہاتھ اس سے مت ملنا. تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا, خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آئے گا. اس لیے عطر لے کے جاؤ, خوشبو لے کے جاؤ, پھول لے کے جاؤ, چادر لے کے جاؤ, اچھی بات ہے. کھانا لے کے جاؤ, اچھی بات ہے. لیکن یہ جو چیزیں جو شرک کی طرف اشارہ کرتی ہے, اب کچھ لوگوں کو برا بھی لگے گا, لیکن مجھ سے لوگ بہت ناراض رہتے ہیں. لیکن میں اس کی پرواہ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ دنیا ناراض رہ چلے گا, یار ناراض نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ہم پہ اعتماد کیا ہے, سچی بات آپ کو بتا دیں. پھر قبروں پہ بھی جاؤ نا تو وہاں سجدہ مت کرو. قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے. اگر سجدہ تعظیمی کر رہے ہو تو حرام ہے, اور سجدہ عبادت کر رہے ہو تو شرک ہے. ہمارے مذہب میں سجدہ کرنے کی اجازت, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت. اب آپ مجھے بتائیں, جب ہم رسول اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے تو ان سے بڑا کون ہے بتاؤ. جب نبی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اب کون بچا ہے؟ ہم نبی کو سب سے زیادہ مانتے ہیں,
اور پوری کائنات میں سب سے افضل مان کر بھی جب کلمہ کر پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ محمدن عبدہ و رسولہ، محمد اللہ کے بندے خاص ہے، وہ سب کچھ ہو کر بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن میرے اور آپ کی طرح بندے نہیں ہیں، ہم عبد ہیں اور وہ عبدہ ہے، اور عبد اور عبدہ کا فرق یہ ہے، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر او منتظر۔ جاؤ مزارات میں، کس نے منع کیا؟ سجدہ کرتے حرام ہے، لوگ ناراض ہوں گے مجھے پتہ ہے، میں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کے لیے سچ کہہ جائیں گے۔ کچھ لوگ ہم سے غصے میں رہتے رہے، کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی تھی نا، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زیر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کر۔ یہ آپ کے عرس گجرات میں، ایم پی میں، یو پی میں عرس ہوتے ہیں، عرس میں کیا کرتے ہو پتہ ہے؟ یہ تو یہ سیدوں کی شرافت ہے، اچھا کر رہے ہیں، یہ جلسہ کر رہے ہیں، تقریر کرا رہے، علماء کو بلا رہے ہیں، قوال اور قوالن کا مقابلہ ہوتا ہے، وہ قوالن بیٹھی ہے نچنیاں، وہ قوال بیٹھا ہے نچنیاں، اور مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس میں یہ بتاؤ اسلام اس میں کیا ہے؟ کہاں اسلام ہے بتائیے؟ جس مذہب میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی آواز میں تلاوت ہو رہی تھی تو سرکار نے میں آواز اپنی دھیری کر کے تلاوت کیا کر۔ بتاؤ، عورت کی آواز بھی عورت ہے، ذرا غور کریں، جب عورت کی آواز میں قرآن سننے کی اجازت نہیں ہے تو عورت کی آواز میں قوالی سننے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم خانقاہی جو سماع ہے اس کا منع نہیں کرتے، خانقاہی سماع بالکل ہونی چاہیے، غریب نواز نے کیا، محبوب الہی نے کیا، قطب صاحب ہمارے قطب الاقطاب سرکار بابا قطب کا وصالی سماع میں ہوا، ہم خانقاہی سماع کے مخالف نہیں ہیں، اس کے قائل بھی ہے، مائل بھی ہے، عامل بھی ہے، لیکن یہ جو بازاریاں لگا رکھا ہے، عورتیں مرد مخلوط ہیں، دھکے دیے جا رہے ہیں، ناچ ہو رہا ہے، غزلیں پڑھی جا رہی ہے، میں شرابی کے نعرے لگ رہے ہیں، بتائیے اس ولی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ عرس اس کا ہو رہا ہے، شریعت کا مذاق ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ بچے تھے، ہم ان پہ ناراض ہوئے، ہم ان سے معافی بھی چاہیں گے، لیکن یہ کہ شریعت کے لیے ناراض ہے۔ وہ لائے تھے بچے، وہ پٹاخہ لائے تھے، میں نے ان کو پہلے ہی منع کیا، بیٹا اس کو مت کرنا، اس کو مت کرنا۔ دیکھو، جن کو اپنی ذات شو کرنی ہے ان کو بلاتے ہو، تم جانو وہ جانے، لیکن ہم صوفیہ کے غلام لوگ ہیں، ہمیں مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہم کیا دولہے کی طرح آئیں گے؟ جس دن ایمان پہ خاتمہ ہوگا وہ دولہا بنیں گے کہ دنیا دیکھتی رہے گی، لیکن جب تک ابھی دنیا میں ہے ہم خوف زدہ ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، کوئی ٹھیکہ لے کر کے نہیں آیا ہے۔ اس لیے ہم شادیوں میں جب پٹاخہ منع کرتے ہیں، ہماری آمد پہ کیوں پٹاخہ پھوٹے گا؟ کیوں پھوٹے گا پٹاخہ؟ نہیں ہوگا، آتش بازی نہیں ہوگی، اور اگر کرو گے تو پھر کسی اور کو بلانا، ہم نہیں آئیں گے، ہم وہیں آئیں گے جہاں شریعت کی حفاظت ہوگی، جہاں شریعت کا مذاق اڑایا جائے گا بھول جاؤ، ہم کسی کے پابند نہیں ہے، کوئی ہماری روزی روٹی کا مالک نہیں ہے، ہمیں رزق صرف اللہ دیتا ہے، محمد الرسول اللہ کے صدقے میں دیتا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ اس لیے جہاں شریعت کا آتش بازیاں ہمارے آنے پہ ہوگی نہیں ہوگا۔ اس لیے میری گزارش ہے، اگر جلسوں میں شریعت باقی نہیں رہ گئی تو پھر شریعت ہوگی کہاں؟ اس لیے اس کا خیال، جن کو شو بازیوں کی عادت ان سے کرا لیں، ہاں بہت ملتے، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے، ہمیں نہیں اس کا شوق۔ ہمارے لیے تو یہ تمغہ سب سے بڑا ہے کہ ہم عبد المصطفیٰ ہیں، ہم نبی کے، اس سے بڑا کوئی ہے۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، خلاف شرع کام سے بچو، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ یہ قوال اور قوالن کا مقابلہ، ناراض ہوتے ہیں، خانقاہی سماع کرو، بزرگوں سے پوچھو کیسے ہوتی ہے خانقاہی سماع، سب سنابل میں دیکھ لو، غریب نواز کے ملفوظات میں دیکھ لو، کائنات تصوف میں دیکھ لو، اپنے بزرگوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کیسے کہ اس کو دیکھ، یہ سجدے کرنا، یہ ناریل پھوڑنا، یہ سب چیزیں مشابہت ہے کسی سے۔ صندل بھی لگاؤ مزار شریف کو تو چند متشرع لوگ آگے بڑھو، ادب کے ساتھ جیسے علماء نے بتایا لگا دو۔ پوری زندگی ہفتے بھر جنابت میں ناپاک پھرتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے صندل لگاتے ہیں۔ بتاؤ میرے اور آپ کے ہاتھ اس قابل ہے؟ مجھے میرے دوستوں نے کہا، ہم کوئی متقی پرہیزگار نہیں، مجھے میرے دوستوں نے کہا ہم آپ کو سرکار غوث پاک کی جالیوں کے اندر لے جانا چاہتے ہیں۔
اور انتظام کرتے ہیں آپ چلے. میں نے کہا میں نہیں آتا, میں نہیں, میں تو مجھے تو اندر داخل ہونے میں بھی جو وہ بہت جو ڈر لگتا ہے, اس لیے کہ کس کی بارگاہ ہے. جس دن خدا دل کی آنکھیں دے اس دن سمجھ میں آئے گا کس کی بارگاہ. فرشتے وہاں ادب کے ساتھ, معصوم فرشتے, اللہ کے عام فرشتے, جنات موکل وہاں غوث الثقلین کے یہاں موجود ہیں. بتائیو میرے بھائیو, ہم کیا اندر جائیں گے؟ ہمیں تو اللہ والا. آپ یقین جانیں ساری دنیا کے لوگوں سے بات کرتا ہوں, لیکن مرشد سے بات کرنے مجھے ڈر. مرشد کہتے ہیں تو فون نہیں کرتا, میں مرشد کو فون نہیں کرتا. وہ ہمت میں کہاں سے جٹاؤں کہ مرشد سے پوچھو آپ خیریت سے؟ نہیں کرتا. جس مرشد سے میری قادریت جڑی, میری آخرت جڑی, میں نے کبھی مرشد کو بس کبھی فون کر دیا تو انہوں نے پوچھا تو کیسا ہے, خیریت سے. حالانکہ میرے مرشد مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں بھی تیرا نام لے کے روز دعا کرتا ہوں, میری بیوی بھی تیرے لیے روز دعا کرتی. یقین جانے میں کوئی اللہ اکبر صرف آپ کی تعلیم کے لیے, ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں. ماں کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھا, 1 گھنٹہ بیٹھا, اس سے زیادہ نہیں بیٹھا, لیکن جتنی دیر تک میرا دل لگتا ہے ادب کے ساتھ بس اتنی دیر, اس سے زیادہ نہیں. کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اور یاد رکھنا ہزاروں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں ادب پہنچاتا ہے. ادب بہت بڑی چیز ہے. بات میں ختم کر رہا تھا اور ختم ہی کر دوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ تو تقریر بڑی لمبی کرتا ہے, لیکن مجھے شوق نہیں لمبی تقریر. میں سوچتا ہوں کہ یہ تقریر میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے اللہ مجھے بھی زندگی دے, آپ کو بھی دے, تو میں سوچتا ہوں کہ جو دل میں ہے سب بول دوں. پتہ نہیں میری قوم کس سے سدھر جائے, میری قوم کے کس چیز سے زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. بڑے بزرگوں بیٹھتے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ ہو جائے, کیونکہ ان کو کہیں کوئی حاجت ہو, کوئی ضرورت ہو, اور میری وجہ سے ان کو تکلیف ہو تو اللہ کو بھی جواب دینا پڑے گا. میں اکثر لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ جب بزرگوں کا خیال کر کے نماز مختصر ہو سکتی ہے تو تقریر بھی مختصر ہونی چاہیے. تو بات کیا کہہ رہا تھا, بایزید سرکار گھومتے پھرتے بستام آ گئے. جب بستام آئے کہا ماں کو زیارت کر لو. کہا ماں مار گئی ہوگی تو چلو قبر کو دیکھ لیں گے. لیکن بہرحال آئے, گھر سلامت تھا, پتہ چلا گھر والی بھی, گھر میں رہنے والی خاتون بھی سلامت ہے. سوچا آدھی رات ہو گئی, دروازے پہ دستک دو, امی کو اٹھاؤ. کہا 30 سال کے بعد آیا, سکھ نہیں دیا تو ماں کو دکھ دینے آیا, تو ماں کی نیند میں خلل کرنے آیا؟ نہ. بیٹھ گئے انتظار کرنے لگے, امی جگے گی پھر ہم ملیں گے. جیسے ہی گھر کے اندر برتنوں کے کھڑکھڑانے کی آواز آئی, چلنے کی آواز آئی, سمجھ گئے امی جاگ گئی. انہوں نے دستک دی, لیکن یہ سوچ کے دی پتہ نہیں 30 سال کے بعد دروازے کی دستک دے رہا ہوں, پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی. بوڑھی ہو گئی ہوگی, نظر کمزور ہو گئی ہوگی, پہچانے کی نہیں پہچانے گی. لیکن جیسے ہی دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی, بایزید میرے بیٹے تو آ گیا. اور جیسے ہی دروازہ کھلا, ماں بیٹے کے ملنے کا تلاطم جذبات کا دیکھنے کے قابل تک قابل دید تھا. ماں نے جو بوڑھے بیٹے کو اس بڑھاپے کی پوری کمزوری کے ساتھ جیسے سینے سے لگایا اور ماتھا چوما, پیشانی چومی, دونوں گال پکڑ کے روتے کہ تو آ گیا. ہاں ماں میں آ گیا. اور تو آ گیا بایزید میرے بیٹے, تو آ گیا. کیا کیفیت رہی ہوگی یہ تو ماں اور بیٹا ہی جانتے, لیکن ہمیں صوفیہ نے جتنا بتایا بار بار کہتی تھی جیسے خواب دیکھ رہی ہو, یقین نہیں آتا. تو آ گیا. وہ کہتے تھے ہاں آ گیا, تو آ گیا. اللہ اکبر. یہ بات ہو رہی تھی, جذبات کا تلاطم جیسے ہی رکا اور آنسوؤں میں تبدیل ہوا, ادھر ماں رو رہی, ادھر بیٹا رو رہا ہے, تو آ گیا. ہاں ماں آ گیا. آخرکار ماں کا تلاطم جب تھمتا ہے تو بڑی سادگی سے ماں نے کہا جس منصب کو پانے کے لیے گیا تھا وہ مقام حضوری نصیب ہو گئی. پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. 30 سال حق ہو الا اللہ, تہجد, نمازیں, روزے, یہ سب کیا. آج ماں نتیجہ پوچھ رہی ہے, اللہ مل گیا, مقام حضوری نصیب ہو گئی. نہیں ماں, نہیں ملی. بہت عبادت, کتنے سال سے ہوئے گئے تھے؟ 30 سال ہو گئے. 30 سال نہیں ملا مقام, نہیں ملا. بس وہی گال دونوں پکڑے,
اور رات کا آخری پہر تھا، آنکھیں آسمان کی طرف کی، مولا تیری طلب میں میرے بیٹے نے دیکھ کیا حال بنا رکھا ہے، مولا ایک بوڑھی ماں کی دعا ہے، جو مقام چاہتا ہے یہ مقام اس کو عطا کر دے، بس اتنی دعا کرنی تھی، حجابات اٹھ گئے، پردے اٹھ گئے، مقام حضوری نصیب ہو گیا۔ جب کوئی بایزید کی چوکھٹ پہ جا کے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ دعا کرتا ہوں اللہ جلدی آپ کو سرکار بایزید کا دربار دکھائے، ولیوں کا ادب نصیب فرمائے۔